میں گھر بھر کی لاڈلی تھی اور شریف لڑکی تھی، لیکن ایک لڑکے نے مجھے اپنی محبت کے جال میں پھنسا لیا۔ پہلے اس نے پیسے مانگے، پھر مجھے بہلا پھسلا کر میرے جسم سے کھیلنا شروع کیا۔ اس نے میری برہنہ ویڈیو بنا کر مجھے بلیک میل کرنا شروع کیا۔ اب میں روز اس کی مالی اور جسمانی ضرورت پوری کرتی تھی، لیکن ایک دن میرا بھائی میرے پاس آیا اور رونے لگا۔ میں نے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے موبائل میں مجھے وہی ویڈیو پلے کر کے دکھائی۔ اس لڑکے نے میرب اپنے بھائی کی اکلوتی بہن، اپنے باپ کی لاڈلی بیٹی تھی، جس کے باپ نے اسے زندگی میں ہر چیز میسر کی تھی۔ اس نے جو فرمائش کی اسے دیا گیا تھا۔ باپ اور بھائی زندگی کی ہر سہولت اسے دینے کے لیے ہر وقت دولت کمانے میں لگے تھے۔ پاپا شام کو آتے اور سو جاتے اور صبح پھر سے آفس چلے جاتے۔ اسی روٹین میں وہ بڑی ہوئی تھی۔ ہاں، بھائی کا گھر میں بہت روب تھا۔ وہ بہت کم بات کرتے تھے اور اسے بھائی سے ڈر لگتا تھا۔ جب میرب کا یونیورسٹی میں داخلہ ہوا تو ایک دم سے نئی دنیا سے واسطہ پڑا۔ تو ایجوکیشن، نئے کلاس فیلو، اوپن ماحول، فیشن، یہ سب چیزیں اس کے لیے نئی تھی۔ پہلے ہی سیمسٹر کے مڈ چل رہے تھے جب پہلی بار سمیر کا میسج آیا تھا۔ اس نے کل ہونے والے پیپر کے کورس کی آؤٹ لائن پوچھی تھی اور اس نے سارا کورس بڑے تفصیل میں بتایا تھا۔ سمیر کلاس روم سے لے کر کلاس واٹس ایپ گروپ ہر چیز میں ایکٹیو لڑکا تھا۔ میرب نے دوسرے دن پیپر کے بعد نمیرہ کو بتایا، نمیرہ، رات کو سمیر کا میسج آیا اور ہماری بات ہوئی۔ سچی؟ سمیر کا؟ یار، اشعال اور لائبہ کب سے اس کے پیچھے بھاگ رہی ہیں اور وہ کسی کو لفٹ نہیں کراتا۔ اس نے تجھے میسج کیا؟ مجھے دکھا، مجھے ایسے یقین نہیں آئے گا۔ اور میرب، تمہیں پتا ہے یونیورسٹی میں جس کے ساتھ سمیر جیسا لڑکا ہو اس کے تو مطلب 4 سال اچھے سے گزر جاتے ہیں۔ آج وہ یونیورسٹی سے واپس آئی تو سمیر کا میسج آیا پڑا تھا۔ میرب، کل کے لیے تھینک یو سو مچ، میرا پیپر بہت اچھا ہوا اور یہ سب آپ کی مدد کی وجہ سے ممکن ہوا۔ تم بہت اچھی لڑکی ہو۔ یو ویلکم۔ ایک کلاس فیلو کے طور پر اتنا تو میرا فرض بنتا ہے۔ آج وہ سمیر سے اور اچھے انداز سے بات کر رہی تھی کیونکہ نمیرہ کی باتوں نے اس کی سوچ پہ کافی اثر کیا تھا۔ یوں ہی دن گزرنے لگے، اب تو تقریباً روز ہی بات ہو جاتی تھی۔ آج وہ رات کو بات کر رہے تھے۔ میرب، آج آپ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ آج میں نے آپ کو دیکھا تھا جب آپ لیکچر نوٹ کر رہی تھی۔ اچھا جی، شکریہ۔ اس ویکنڈ سمیر گھر چلا گیا۔ پورا دن گزر گیا، سمیر کا میسج نہیں آیا۔ وہ بھی باقی لڑکیوں کی طرح ڈر رہی تھی کہ شاید سمیر کو کوئی اس سے چھین نہ لے یا وہ کسی اور سے بات کرنے نہ لگ جائے۔ خدشہ سے مجبور ہو کر آخر اس نے خود ہی میسج کر لیا۔ سمیر، کیا حال ہے؟ خیریت تو ہے؟ آپ کا کوئی میسج بھی نہیں۔ طبیعت وغیرہ تو ٹھیک ہے نا؟ جی بس ٹھیک ہی ہوں، آپ سنائیں۔ بس ٹھیک۔ سمیر، مجھے بتائیں کیا ہوا ہے؟ اس کے لہجے نے سمیر کو بیمار سا کر دیا۔ میرب، میں بیمار ہوں، بخار سا ہو گیا ہے۔ اوہو، دوائی وغیرہ لی؟ اور آرام کریں، میں آپ کو بعد میں میسج کرتی ہوں۔ نہیں، آپ سے بات کروں گا تو ٹھیک سا ہو جاؤں گا۔ سچ بتاؤں، آپ کو دیکھے 2 دن ہو گئے، بخار تو ہونا تھا۔ بہت مذاق کرتے ہو سمیر آپ۔ نہیں، یہ مذاق نہیں ہے، آپ ابھی سامنے آ جائیں۔ سمیر ایک دم ٹھیک نہ ہوا تو کہیے گا۔ میں جن نہیں ہوں اس لیے میں حاضر نہیں ہو سکتی، تو جناب اپنی تصویر ہی بھیج دیں، ہم اس سے آپ کو دیکھ لیں گے۔ تصویر؟ نہیں سمیر، سوری، میں تصویر نہیں بھیج سکتی۔ کیوں؟ بس اتنا ہی اعتماد تھا؟ بات اعتماد کی نہیں سمیر، بات ہے پاپا کی اور بھائی کی۔ ان کو اگر پتہ لگ گیا نا تو وہ میری جان لے لیں گے، ورنہ مجھے تو آپ پر پورا اعتماد ہے۔ کہاں اعتماد ہے میرب؟ اگر آپ اعتماد کرتی ہوتی تو کبھی ایسی بات نہ کرتی۔ آپ نے کبھی مجھ پہ اعتماد کیا ہی نہیں۔ آپ نے کبھی مجھ پہ اعتماد نہیں کرنا۔ آپ مجھے بھی دوسرے عام لڑکوں جیسا سمجھ رہی ہیں۔ نہیں سمیر، ایسی بات نہیں ہے، مجھے آپ پہ پورا یقین ہے، ورنہ آپ سے بات ہی نہیں کرتی۔ اچھا چھوڑے میرب، کوئی اور بات کرتے ہیں۔ آئندہ سے آپ سے نہیں مانگوں گا تصویر، کبھی بھی نہیں۔ سمیر، آپ ناراض ہو گئے؟ نہیں یار، ناراض نہیں، بس دل ٹوٹا ہے۔ اوکے، میں آپ کو بھیج دیتی ہوں، لیکن سمیر پلیز اسے محفوظ رکھیے گا۔ میرب یار، مجھے آپ کی عزت بہت پیاری ہے، میں مر تو سکتا ہوں لیکن آپ کی تصویر کا غلط استعمال نہیں کر سکتا۔ مجھے آپ کی قسم یہ محفوظ رہے گی۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے اپنی تصویر بھیجی تھی، وہ بہت ڈر رہی تھی۔ جب اس نے تصویر بھیجی تو وہ تعریفوں کے انبار لگانے لگا۔ وہ پیاری تو واقعی ہی بہت تھی، لیکن سمیر کی تعریفوں نے اسے دوبارہ آئینہ دیکھنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ اب تو جیسے وہ سمیر پہ اعتماد کرنے لگی تھی۔ اب تو وہ کال پہ بات کر لیتے تھے، روز کی گھنٹوں لمبی کالیں۔
اور میسیجز وہ پوری طرح سمیر کی ہو چکی تھی۔ اب سمیر کو تصویر لینے کے لیے کچھ زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی تھی، بلکہ اب تو روز وہ اس کے لیے نئی تصویر بناتی تھی اور خود ہی اسے بھیج دیتی تھی۔ بات یار سے جانو اور آئی لو یو تک بہت جلد ہی پہنچ گئی۔ میرب، میں آپ سے سچ میں بہت پیار کرتا ہوں، اتنا آج تک کسی نے کسی کو نہیں چاہا ہوگا۔ سمیر، میں بھی آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ اب تو وہ دونوں کلاس کا ایک مشہور کپل تھے۔ وہ سب کے سامنے پوری یونیورسٹی میں گھومتے، ڈھیر ساری گپے لگاتے، چائے پیتے۔ آج رات کو ان کی بات ہو رہی تھی، میرب کل کہیں باہر چلے کھانے پینے، یونیورسٹی سے تو کچھ اچھا ملتا نہیں۔ نہیں یار، باہر کیسے؟ تھوڑی سی محنت کے بعد میرب مان گئی اور اگلے دن وہ شہر کے مشہور ہوٹل کے میز پہ بیٹھے تھے اور وہی ہنسی، گپے، سیلفیاں۔ آج شام جب وہ کال پہ بات کر کے چھت سے اتر رہی تھی تو ابو ابھی گھر آ رہے تھے۔ میرب بیٹا، اس ٹائم کس سے بات کر رہی تھی؟ بیٹا خیریت تو تھی نا؟ جی ابو خیریت تھی، نمیرا کی کال تھی، ہوم ورک پوچھ رہی تھی، آج کالج نہیں آئی تھی نا وہ۔ بیٹا چلیں، خوش رہیں، صبح بات کرتے ہیں، میں بہت تھک گیا ہوں تو سوتا ہوں۔ جی ابو، اب تو ہر ویکنڈ آؤٹنگ پہ جاتے تھے، وہ بہت خوش تھے۔ سمیر پتا ہے میں بہت خوش ہوں آپ کے ساتھ، مجھے ایک اچھا دوست مل گیا ہے۔ دن گزرتے گئے اور چوتھا سیمسٹر بھی شروع ہو گیا۔ رات کو وہ بات کر رہے تھے، سمیر کا بجا لہجہ اس نے پڑھ لیا تھا۔ سمیر کیا ہوا؟ آپ پریشان لگ رہے ہیں۔ نہیں جان، کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ سمیر مجھے نہیں بتائیں گے؟ پلیز مجھے بتائیں۔ میرب اگر آپ کو بتا بھی دوں تو الٹا آپ بھی پریشان ہو جائیں گی، وہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، بتائیں نا، مل کے حل کریں گے۔ میرب مجھے 50,000 روپے چاہیے، ڈیڈی کو کاروبار میں نقصان ہوا ہے تو اس کے لیے ہمیں بہت ضرورت ہے، جیسے ہی حالات ٹھیک ہوں گے آپ کو واپس کر دوں گا۔ سمیر کوئی بات نہیں، آپ پریشان نہ ہو، اور اس نے اپنی ساری بچت کچھ گھر سے چوری کر کے، کچھ ابو سے جھوٹ بول کے ایڈمیشن میں جمع کرانے ہیں اکٹھے کیے، اسے دے دیے۔ سمیر آج بہت خوش تھا۔ میرب آپ نے میری بہت مدد کی ہے، آپ میری جان ہو۔ آج وہ بہت تھک گئی تھی، کلاس میں فنکشن تھا اس لیے وہ آتے ہی سو گئی۔ شام ٹائم اٹھی، واٹس ایپ چیک کیا، ایک کلاس فیلو کاشف کا میسج آیا تھا۔ میرب السلام علیکم، میں کاشف آپ سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے ریپلائی کیا، جی بولیے۔ میرب آپ کی اور سمیر کی دوستی ہے، لیکن میرب اپنی حفاظت کیجیے، سمیر آپ کی حفاظت نہیں کر رہا، آپ کی تصاویر ہم سب کو دکھا رہا ہوتا ہے، آپ کے ساتھ لی گئی سیلفیاں، چلے وہ تو ٹھیک ہے، آپ کی کچھ تصویر جو اسے ہمیں نہیں دکھانی چاہیے ہمیں دکھا رہا ہوتا ہے، اس لیے آپ احتیاط کریں، آپ ایک لڑکی ہیں اور لڑکی کی عزت بہت نازک ہوتی ہے۔ اوئے مسٹر کاشف، میری زندگی ہے یہ، میری عزت ہے، آپ کو کیا اعتراض؟ آپ کون ہوتے ہیں مجھے بتانے والے؟ ایسے ہماری دوستی ختم نہیں ہونے والی۔ سوری میرب، میں آپ کی دوستی ختم نہیں کرانا چاہتا، سوری اگر آپ کو برا لگا ہو تو۔ اس نے فوراً سمیر کو کال کی اور ساری بات بتائی۔ میرب کیا ہو گیا ہے یار، تم میری دوست ہو، اگر میں نے دکھا بھی دی تو کون سا پہاڑ ٹوٹ گیا، تم میری ہو، صرف میری، لوگ تو جلتے ہیں اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ نہیں سمیر پلیز، بات میرے گھر پاپا اور بھائی تک پہنچ جائے گی۔ یار تم بہت بزدل ہو، بہت ڈرتی ہو، بہادر بنو۔ اچھا چھوڑو نا جان، کل یار میری برتھ ڈے ہے۔ جی مجھے پتا ہے، مجھے نہیں پتا ہوگا تو اور کس کو ہوگا؟ سمیر کیا گفٹ چاہیے؟ جو آپ دے دیں میرے مطابق۔ نہیں آپ بتائیں، جو آپ نے مانگا وہ دوں گی، جو مانگا دیں گی؟ جی دوں گی، سوچ لیں، میرب مکر نہ جائیے گا۔ میرب بات کی پکی ہے جناب، بات کرے تو جان بھی دے سکتی ہے لیکن بات سے نہیں ہٹ سکتی۔ چلیں پھر کل بتاؤں گا۔ اگلے دن انہوں نے صرف پہلا لیکچر ہی لے کر دونوں شہر کے اچھے ریسٹورنٹ کے ایک کمرے میں کیک کاٹ رہے تھے۔ چلیں جی کیک تو ہو گیا، اب باری میری گفٹ کی۔ جی آپ کا گفٹ کیا لیں گے آپ؟ اگلے ہی لمحے جو سمیر نے مانگا۔ نہیں سمیر کیا ہو گیا ہے آپ کو، یہ کیا بول رہے ہیں آپ؟ میں نہیں دے سکتی یہ گفٹ، سوری، کہا تھا نا نہیں دے پاؤ گے، بس دعوے ہیں تمہارے۔ سمیر آپ دیکھیں بھی تو آپ کیا مانگ رہے ہیں، میری جان لے لیں لیکن یہ نہیں، میں اپنا وجود نہیں دے سکتی۔ میرب سمیر ہنسنے لگا، اپنا سمجھتی تو کبھی انکار نہیں کرتی۔ یار ہم دو جسم ایک جان ہے، آپ کا سب کچھ میرا اور میرا سب کچھ آپ کا ہے، کل بھی تو میں نے ہی استعمال کرنا ہے، آخر یار ہم نے ایک ہی تو ہونا ہے اگر آپ سمجھو تو۔ اصل میں تم مجھ سے پیار کرتی ہی نہیں ہو۔ سمیر میں بہت پیار کرتی ہوں آپ سے، تو پھر؟ آخر کچھ دیر میں ہی اس کی باتیں جیت گئی اور وہ اس کے جسم سے کھیل رہا تھا۔
سمیر پلیز یہ ویڈیو کیوں بنا رہے ہیں؟ جان یار یہ ہماری یادگار رہے گی، میں نے کسی کو دکھانی تھوڑی نہ ہے، ڈرو نہیں۔ آج وہ تھکی ہاری گھر پہنچی تھی۔ میرا بیٹا کیا ہوا ہے؟ کوئی پریشانی ہے؟ طبیعت بھی تمہاری ٹھیک نہیں لگ رہی۔ آخر شام کو امی اس کے کمرے میں آ ہی گئی۔ نہیں کچھ بھی نہیں، بس آج کام بہت تھا، کلاس میں کام ہی اتنا تھا تو تھکاوٹ کی وجہ سے ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ امی آپ جائیے، میں ٹھیک ہوں۔ وہ سوچ رہی تھی امی کو کیسے محسوس ہوا، حالانکہ اس نے خود کو بھی محسوس نہیں ہونے دیا تھا کچھ۔ دن گزرتے گئے، چھٹا سیمسٹر شروع ہو گیا۔ اب تو ہر ہفتے وہ اس کے جسم کے ساتھ کھیلتا تھا۔ آج بھی اس نے اسے کہا کہ چلتے ہیں سمیر، ایگزامز آ رہے ہیں اور میری اٹینڈنس پہلے بہت شارٹ ہے، پلیز آج نہیں پھر کسی دن۔ میرب تمہیں میں بلا رہا ہوں، آؤ اور ابھی آؤ۔ سمیر میں آج نہیں آ سکتی۔ میرب میں تمہیں کہہ رہا ہوں آؤ ورنہ۔ سمیر ورنہ کیا؟ ورنہ تمہیں نہیں پتا میں کیا کر سکتا ہوں۔ جب تمہیں میری پرواہ نہیں تو مجھے بھی تمہاری نہیں ہوگی۔ سمیر اگر میں نہیں آئی تو آپ کیا کریں گے؟ وہ کروں گا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تمہاری ساری تصاویر اور ویڈیوز تمہارے گھر پہنچنے سے پہلے پہنچی ہوں گی۔ تمہارے گھر تیز انٹرنیٹ کا زمانہ ہے۔ اور سمیر ہنسنے لگا اور اس کی طنزیہ ہنسی۔ سمیر یہی پیار تھا تمہارا؟ آپ تو میرے سے بہت پیار کرتے تھے نا، اور یہ تم نے مجھے مجبور کیا ہے یہ بولنے پہ، ورنہ میں تو سچا پیار ہی کرتا تھا۔ اب تم آ رہی ہو یا بھیجوں گھر تمہارے ویڈیوز اور تصاویر انٹرنیٹ پہ اپلوڈ کروں؟ اور ساتھ اس کو ڈراتا بھی تھا، کچھ نہیں بچے گا اگر گھر بتائے گی یا کسی کو بتائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، تمہارا سارا گھر برباد۔ سمیر پلیز کچھ تو خیال کریں، میں آج اس حال میں نہیں ہوں، آخر میں بھی ایک انسان تو ہوں۔ لیکن وہ نہ مانا، محبت اندھی ہو چکی تھی۔ یہی وہ محبت تھی جس محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے۔ اور پھر کچھ دن بعد اس نے چیک اپ کروایا، چیک اپ کے بعد وہ خدشہ بھی سچ نکلا۔ سمیر اب کیا ہوگا؟ پہلے تو اس نے کہا وہ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اسے رحم شاید آ گیا تھا اور کلاس ٹرپ کا بہانہ کر کے اس نے ابورشن کروا دیا۔ کچھ ہی دن گزرے تھے، سمیر کہنے لگا میرا مجھے پیسے چاہیے، میرا اتنا خرچہ ہو گیا تھا۔ سمیر اتنے پیسے میں کہاں سے لاؤں؟ میرے پاس نہیں ہے، جہاں سے مرضی لاؤ، اپنا آپ بیچ ڈالو، مجھے چاہیے، میں نے تمہارے اوپر لگائے ہیں۔ سمیر میں نے تمہیں 50,000 روپے دیے تھے نا، وہ بھی تو تم نے ابھی تک واپس نہیں کیے۔ اچھا تو بڑے یاد ہے تمہیں، جو اتنا کھلایا پلایا تجھے وہ بھول گئی؟ اب تو جسم کے ساتھ پیسے بھی روز مانگے جاتے تھے، جسم کے ساتھ پیسوں کی بھی لت پڑ گئی۔ سمیر پلیز میرے ساتھ ایسا نہیں کریں، پلیز میرے بھائی اور پاپا کو کچھ مت بھیجنا، وہ مر جائیں گے۔ سمیر جو تم کہو گے میں کروں گی، میں دوں گی تمہیں 50,000، پہلے بھی تو دیتی آئی ہوں، لیکن ابھی میرے پاس نہیں ہے۔ گھر پہنچنے سے پہلے اس نے چہرے پہ مسکراہٹ سجا لی تھی۔ امی کی متجسس پریشان سوالیہ آنکھوں کا جواب دینے کے لیے وہ خود کو حشاش بشاش گھر میں داخل کرتی تھی، لیکن اماں کی آنکھوں کی پریشانی روز بڑھتی محسوس ہوتی تھی۔ آج بھائی بھی گھر آ چکے تھے۔ عصر کے وقت کسی نے اس کے روم کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ بھائی تھے، اندر آ گئے۔ میرب کیسی ہو، پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ بھائی میں ٹھیک ٹھاک ہوں، بہت اچھی۔ بھائی آج اس کے کمرے میں اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن بھائی کے نارمل سے سوال نے اس کو کافی پرسکون کیا تھا۔ میرب کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ نہیں بھائی کچھ بھی نہیں، وہ بھائی سے نظریں ملائے بنا جواب دے رہی تھی۔ اچانک اس نے غور کیا، بھائی پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے۔ بھائی کیا ہوا، آپ رو رہے ہیں؟ میرب ایک بار تو مجھے بتاتی کیسے سہتی رہی یہ سب کچھ، اتنی بہادر کیسے ہو گئی تھی؟ آج سمیر نے بھائی کو کسی ذریعے سے تصاویر اور ویڈیو سینڈ کر دی تھی اور وہ بھی رو رہی تھی۔ بھائی میں آپ کی بہن ہونے کے قابل نہیں، مجھے مار ڈالے، میری غلطی ہے۔ میرب غلطی تو ہماری ہے جن کے پاس اپنی بہن کے لیے ٹائم ہی نہیں تھا۔ تم بیچاری نے باہر سے پیار تو ڈھونڈنا ہی تھا۔ آج پہلی بار وہ سب کچھ سنا رہی تھی جو کچھ اس کے ساتھ کیا جاتا رہا۔ بھائی مجھے بہت اذیتیں دی جاتی رہی، اس نے روز مجھے قتل کیا ہے، روز۔ میرب اب جو غلطی ہو گئی ہے اب وہ واپس نہیں آ سکتی، لیکن میرب میں تمہارے ساتھ ہوں، پہلے بھی ہماری غلطی تھی ساری کی ساری۔ کاش تمہیں اتنا اعتماد دیا ہوتا، گھر میں اتنا پیار دیا ہوتا کہ باہر سے تجھے ضرورت ہی محسوس نہ ہوتی، تو ہمیں آ کے بتاتی تو صحیح۔ لیکن اب آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، اب ان درندوں کے لیے آپ کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، بلکہ ان درندوں سے لڑیں گے، ہم ہی آپ کے سائبان ہیں۔ ہم نے چھوڑ دیا تو باقی پیار اور ساتھ کا پتہ چل ہی گیا ہے۔ گڑیا اب دیکھنا کیا کرتے ہیں ہم اس کے ساتھ۔ اگلے دن پولیس اسٹیشن پہنچ گئے۔ ڈی پی او نے ان کے حوصلے کی تعریف کی۔ ہاں غلطی ہو جاتی ہے، لیکن شکر ہے کہ آپ نے میرب کو تنہا نہیں چھوڑا، ورنہ سمیر جیسے درندوں کو سزا کون دیتا اور اس کے حوصلے بڑھ جاتے۔ پتہ ہے اس جرم کی سزا کیا ہے؟ 50 لاکھ تک جرمانہ، اور یہ جرم ناقابل معافی ہے۔
مطلب صلح بھی نہیں، مطلب وہ آپ پہ پریشر ڈال کے صلح بھی نہیں کرا سکتا۔ اب یہ ریاست اور اس کا معاملہ ہے، اسے عبرتناک سزا ملے گی۔ بیٹا اگر آپ شروع سے ہی اپنے گھر بتا دیتے تو شاید وہ آپ کو اتنا نہ لوٹتا۔ اور بیٹا آپ بھی ایک کمال کے بھائی ہیں، آپ نے اپنی بہن کا ساتھ دیا، ورنہ تو ہمارے معاشرے میں اگر بیٹی سے ایسی کوئی غلطی ہو جائے تو گھر والے یا تو عزت کے نام پہ اس کا قتل کر دیتے ہیں یا پھر سے ایسے معاشرے کے ایسے درندوں کے لیے لاوارث چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی چیز کا تو یہ جانور استعمال کرتے ہیں کہ عورت ڈرپوک ہوتی ہے، وہ مر جائے گی لیکن گھر میں کسی کو نہیں بتائے گی کیونکہ اسے اپنی عزت بہت پیاری ہوتی ہے۔ میرا بیٹا گزری زندگی کو ایک تلخ یاد بنا دو جو اب گزر چکی ہے، ایک نئی زندگی جیو جو پچھلی زندگی سے یکسر مختلف ہو، ایک نئے جوش سے جیو۔ آپ ایک مضبوط عورت ہو جس نے اتنے ستم سہے ہیں، بس اب کچھ ایسا کرو کہ ایسے درندوں کا ہمارے معاشرے میں جینا مشکل ہو جائے، اور سمیر کا انجام دیکھنا، اسے دنیا میں ہی اس کے کی سزا ملے گی، قانون کی سزا۔